بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا 1 سال کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اسے سنبھالنا اور گھر کے کام بھی کرنے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کام میں اکثر مسئلہ ہوتا۔ اب میں ماسی کی تلاش میں تھی۔ آپ نے تو کہا تھا وہ ماسی یہیں رہتی ہے، یہاں تو کوئی نہیں رہتا، گھر پر تالا ہے۔ میں نے شوہر کو خفگی سے دیکھا تھا۔ ارے یہیں پر بتایا تھا مجھے میرے دوست نے، چلو چھوڑو، مل جائے گی کوئی۔ میرا شوہر یہ بولتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ کیسے ملے گی؟ اب تک نہیں ملی اور آگے کیا ملے گی؟ میں نے بڑبڑا کر کہا اور شوہر کے ساتھ آگے بڑھی تھی کہ اچانک میری نظر ایک کمسن لڑکی پر پڑی، جو ہاتھ میں بیگ پکڑے میرے پاس آئی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ باجی، آپ کے گھر کے سارے کام کر دیا کروں گی، بس آپ کھانا دیتی رہنا۔ مجھے تو ویسے بھی ماسی کی تلاش تھی، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں بہت خوش تھی کہ اب میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں ماسی کو ساتھ لیے گھر آ گئی تھی اور پھر زندگی تھوڑی میری آسان ہو گئی تھی۔ میں اپنا بیٹا سنبھالتی تھی اور ماسی سارا گھر کا کام کر دیا کرتی تھی، اور پھر میں نے اس کا اتنا اچھا کام دیکھ کر اب اس سے کھانا بھی بنوا لیتی تھی۔ ماسی کے آ جانے سے میرے گھر میں سہولت ہو گئی تھی۔ اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی، اور پھر ماسی خوش اسلوبی سے سب کام سر انجام دینے لگی تھی۔ ماسی کو رکھتے ہوئے میں نے اس سے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی تھی، کیونکہ مجھے تو ضرورت تھی اور میں تفصیل پوچھنے میں وقت کیوں ضائع کرتی۔ اور پھر کچھ دن بعد ہی ماسی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے پہلے تو غور نہیں کیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا میں نے، کیونکہ میرے سامنے اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہونا ہر شخص کی ہوتی ہے، تو اس کی بھی ہو گئی ہوگی، اور پھر یہ بات آئی گئی ہوگی، لیکن جو بات میں ہوا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرا اعتبار توڑ دے گی۔ جب سے ماسی کو رکھا تھا تب سے میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال آیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے محسوس کیا تھا۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد ہی مجھے اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ میں حیران تھی کہ ایک دم سے یہ بدل کیوں گئی ہے، آخر کیا وجہ ہے۔ اب میں غور کرنے لگی کہ میرا شوہر گھر پر زیادہ رہنے لگا ہے اور ماسی سے گھل مل بھی گیا تھا۔ ہر وقت ہنسی مذاق گھر میں رہتا تھا، جیسے ماسی گھر کا ہی فرد ہو۔ پہل میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، لیکن ظاہر ہے شوہر کے معاملے میں ہر عورت شکی ہو ہی جاتی ہے، اور میں بھی اب اس مقام پر تھی کہ مجھے دونوں پر شدید غصہ رہتا تھا۔ میں اب ماسی پر ہی غصہ نکال دیتی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کر۔ شوہر کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن میں اب اس سے بھی کھینچی سی رہنے لگی تھی۔ کئی بار اس نے ذکر بھی کیا، لیکن میں نے اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اسے مطمئن کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر پر یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ میں ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں اور ان پر شک کر رہی ہوں۔ میں نے اب ہر چیز پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے اب رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کمسن اور خوبصورت لڑکی کو ماسی رکھا ہی کیوں تھا۔ کیا میرا یہ فیصلہ غلط تھا؟ کیا میری یہ غلطی مجھے لے ڈوبے گی؟ کیا مجھے پچھتانا پڑے گا؟ یہ سب سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے، اور میں کچھ بھی فیصلہ کرنے سے کترا رہی تھی۔ میں اب ذہنی دباؤ محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اب مسلسل سر درد رہنے لگا تھا۔ کہنے کو میری ماسی گھر کا اچھے کام کرتی تھی، مجھے اس کام میں کوئی نقص بظاہر تو نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کام بہت ہی اچھے طریقے سے اور دل لگا کر کرتی تھی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا تھا دل لگا کر کام کرنے کی وجہ کیا تھی، کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا تھا ماسیاں گھر کے کاموں کو صحیح سے نہیں کرتی تھی اور اپنی جان چھڑا کر جلدی اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہی تھا۔ ماسی میرے گھر ہی رہتی تھی اور گھر بھی اچھے سے سنبھال رہی تھی۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی اس سے شکایت نہیں تھی، لیکن میرے دل میں شک بیٹھ چکا تھا۔ اب اس کا کیا کرتی؟ میں اب کچھ زیادہ ہی شکی ہوتی جا رہی تھی، ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب پریشانی رہنے لگی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، پر شوہر اب ماسی سے بات چیت کرتا تھا اور ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، جس کا مجھے بہت غصہ آتا تھا، اور میں اس بات کا اظہار بھی کر دیا کرتی تھی۔ میرا شوہر میرے رویے سے پریشان تھا کہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا ہے۔
میں نے اسے کوئی وجہ نہیں بتائی اور نہ ہی اس بارے میں بات کی، بس اب میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن میں نے شک کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اب بیٹے کو بھی زیادہ توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ مسلسل میرے سر پر مصیبت لٹک رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر اور ماسی کے بے تکلفی کوئی نیا رنگ ہی نہ دکھا دے اور مجھے عذاب میں نہ ڈال دے۔ میں بہت ہی اب فکر مند رہی تھی۔ میں نے اب کچھ زیادہ ہی ماسی کی رکھوالی کرنا شروع کر دی تھی اور اس انداز سے کرتی تھی کہ دونوں کو پتہ بھی نہیں چل سکے، اور ایسے ہی پریشانیوں میں کچھ دن گزر گئے۔ اور پھر اس دن وہ ہوا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک یہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں تلاوت کر رہی تھی اور میری ماسی گھر کے کام انجام دے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی تلاوت ختم کی تو ماسی کو قرآن پاک اس کی جگہ رکھنے کو بولا تھا۔ پہلے تو وہ ہچکچائی، لیکن پھر میرے مسلسل اصرار پر اس نے قرآن پاک کو تھام لیا، اور اس کا تھامنا تھا کہ وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں جلدی اسے ہوش میں لائی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر بولی کہ پتہ نہیں باجی، ایک دم سے چکر آ گیا تھا۔ میں نے اسے خیال رکھنے کو بولا اور پھر یہ بات گزر گئی۔ لیکن پھر کچھ دن ایسا ہی ہونے لگا تھا کہ جب بھی میں تلاوت کر کے اسے قرآن پاک اس کی جگہ پر رکھنے کو بولتی تو وہ جیسے ہی تھامتی اس کی یہ حالت ہو جاتی تھی اور کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہتی تھی۔ اب مجھے تجسس ہو گیا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا۔ ایک روز میں بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ میرے ذہن میں یکدم ایک خیال آیا جس کا مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر کے ساتھ شاید چکر چل رہا تھا۔ اب وہ مجھے یقین میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ماسی حاملہ تھی اور اسی کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ میں یہ سب سوچنے پر مجبور تھی۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ میں ماسی کو ڈاکٹر کو دکھا آؤں اور اپنا شک بھی دور کر لوں۔ یہ میں اپنے لیے کرنا چاہتی تھی کہ میرا شک ٹھیک تھا یا غلط، اور پھر میں نے اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے کا سوچا اور اگلے دن ہی ماسی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور وہاں اس کا اچھی طرح معائنہ ہو رہا تھا، اور میں باہر بیٹھی یہی دعا کر رہی تھی کہ میرا شک درست نہ نکلے، ورنہ میں کیا کروں گی۔ مجھے اپنے آپ پر اور شوہر پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسے میرا اعتبار اور یقین توڑا تھا، اور میرے سامنے میرے ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلا گیا تھا اور میری اتنی رکھوالی کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور مجھے جو شک تھا وہ میرے سامنے اب حقیقت بن کر آنے والا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی تھی ایسا کچھ نہ ہو، اور پھر کچھ لمحوں بعد مجھے ڈاکٹر نے بلایا اور کہا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور میرا شک جو تھا وہ غلط ہو گیا تھا، اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کم تھا۔ اور پھر ماسی کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ اب مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ میں اتنا غلط اور برا سوچ رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر ندامت ہونے لگی تھی اور غصہ الگ سے تھا کہ اتنا گھٹیا کیسے سوچ لیا اپنے شوہر کے بارے میں۔ شکر تھا کہ میں نے یہ ذکر ان کے سامنے نہیں کیا تھا، ورنہ مجھے بہت سخت شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ یہ سب جان کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، اور پھر میں نے اپنا رویہ دونوں کے ساتھ ٹھیک کر لیا تھا۔ اب وہ بھی مجھے ایسے دیکھ کر حیران تھے کہ مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا جو شک تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور میں اب بے فکر تھی۔ تبھی میں ان پر اب غصہ نہیں کرتی تھی اور پہلے جیسی ہو چکی تھی، لیکن میں نے اس پر نظر رکھنا چھوڑی نہیں۔ اب بھی میری ہر بات نوٹ کیا کرتی تھی، اور کچھ دن ایسے گزر گئے، لیکن بعد میں بھی ماسی کی طبیعت ویسے ہی بگڑنے لگی تھی جو پہلے ہو چکا تھا۔ جب بھی میں اسے قرآن پاک پکڑنے کو کہتی تو وہ تھام کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اب میرے لیے یہ بات بڑی ہی پریشان کن تھی۔ میں اب ماسی کے لیے بہت فکر مند رہنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اکثر ہی یہ بات نوٹ کی تھی کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے ہی وہ بے ہوش ہوتی تھی، اور ویسے وہ بڑی چاق و چوبند تھی، ہر کام تیزی سے کرتی تھی۔ ویسے تو بظاہر ٹھیک لگتی تھی، لیکن کوئی بات تو تھی جو وہ یکدم سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اب میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں نے اسے قرآن پاک پکڑانے سے روک دیا تھا اور خود ہی تلاوت کر کے قرآن پاک کو اس کی جگہ پر رکھتی تھی۔ اب میرے ایسا کرنے سے ماسی کو ایک دفعہ بھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ ایسا کیسے ہے، اور قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہی اس کی طبیعت کیوں بگڑ جاتی ہے۔
اب یہ سوال میرے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث تھا۔ طرح طرح کے خیال اب مجھے آنے لگے تھے۔ پھر میں نے اسے دیکھنے کے لیے پھر سے ایک بار اسے قرآن پاک تھامنے کو بولا۔ وہ پھر سے گھبرائی۔ اب میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کہ وہ اتنا ہچکچا کیوں رہی تھی۔ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب سے گھبرانا کیسا؟ اور پھر اس کے تھامتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے پھر سے دوبارہ بے ہوش ہوتے دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اب مجھے یہی خیال نہیں آ رہا تھا۔ میری چھٹی ہست کچھ برا ہونے کا ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے اب اس سے خوف آنے لگ گیا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اس پر اسیب کا سایہ ہو، کیونکہ وہ قرآن پاک جیسی پاک کتاب کو ہاتھ لگاتے ہی بے ہوش ہوتی تھی، اور یہ نشانی مجھے یہی ظاہر کر رہی تھی کہ اس کو ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہے، تبھی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے اس سے ڈر بھی تھا اور خوف بھی ہونے لگا تھا، لیکن میں نے اپنا خوف ظاہر نہیں کیا۔ میں قرآنی آیات وغیرہ پڑھ کر پورے گھر پر دم کرنے لگ گئی تھی۔ میرے اندر اب خوف تھا کہ برا ہونے والا ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا اور میں اس مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ میرا رویہ کچھ زیادہ ہی ماسی کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ میرے رویے کو دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا تھی، لیکن مجھے ایسا کرنا ہی تھا کیونکہ مجھے خوف و ڈر تھا۔ میں اب گھر میں بے چین اور اضطراب میں رہنے لگی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں اب اپنا بھی ہوش بھولتی جا رہی تھی اور بیٹے سے بھی دور ہو رہی تھی۔ یہ بات میں نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی، اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ جادو کرنے والی لڑکی ہے اور جادو سے ہی یہ سب کر رہی ہے۔ میری سوچ کی لگامیں کہاں کہاں تک جا رہی تھی مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، یا میں اب کچھ زیادہ ہی وہمی ہو رہی تھی۔ ہر بات پہ شک کرنا میری عادت بنتی جا رہی تھی۔ میں اب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ شوہر کے پوچھنے پر اس سے بھی بلا وجہ لڑ پڑتی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ اب مجھے سکون چاہیے تھا، میرے دل و دماغ کو راحت چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری ذہنی حالت اب خراب ہونے لگی تھی۔ میں شاید نفسیاتی مریض بن رہی تھی، کیونکہ مجھے اب ماسی کی ہر بات میں تجسس ہو رہا تھا۔ جتنا سوچتی اتنا ہی میں الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے اب کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میں اب اتنا سوچنے لگی تھی کہ مجھے اب ایسا لگتا تھا کہ ماسی شاید چڑیل تو نہیں، یا وہ بیس بدل کر میرے گھر آ گئی ہو۔ میں اب یہ سب سوچنے پر مجبور تھی۔ اب میں نے اپنے شوہر کو بھی بتانے کا فیصلہ کیا اور اسے سب حقیقت بتائی۔ شک والی بات نکال کر باقی ہر بات اسے بتائی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا، تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تم زیادہ پریشان ہو رہی ہو، خود کو آرام دو، سو جاؤ، ذہن کو بھی آرام ملے گا۔ میری بات کو وہ تو کسی خاطر بھی نہیں لایا اور مجھے ہی تسلی دے کر سو گیا تھا، لیکن میں پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔ مجھے رہ کر ماسی کا خیال آ رہا تھا۔ میرا ذہنی دباؤ بڑھ گیا تھا۔ سر درد بھی اب مسلسل رہنے لگا تھا۔ اب میں بیمار سی دکھنے لگی تھی۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو اپنا ہی فیصلہ غلط لگنے لگا تھا۔ مجھے دیکھ بھال کر ماسی رکھنی چاہیے تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ پھر کچھ دن بعد جب سچ میرے سامنے آیا، وہ دیکھ کر تو میں گنگ رہ گئی تھی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں کیا سوچے بیٹھی تھی اور آخر میں کیا نکلا؟ کیا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ماسی ہو سکتی تھی؟ ہوا کچھ یوں کہ میں اتنا پریشان ہو چکی تھی، میں اب کام والی ماسی کا بیگ دیکھنے کا سوچ رہی تھی۔ ویسے تو کسی کا سامان بنا پوچھے دیکھنا جائز تو نہیں تھا، بہت بری حرکت تھی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا جس پہ مجھے کوئی ندامت نہیں تھی۔ اور پھر میں نے اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے کام والی ماسی کا بیگ دیکھنے لگی تھی۔ جو ہی میں نے اس کا بیگ کھولا تو مجھے آگ لگ گئی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں۔ میرے سب خدشات اب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکی ہندو تھی اور اس کے بیگ میں پوجا اور دوسری ایسی بہت سی چیزیں تھی جو اس نے باندھ کر رکھی ہوئی تھی۔
मुझे ये देखकर अफसोस भी होने लगा था कि मैं क्या से क्या सोच रही थी और बहुत बुरा ही सोचा था। मैंने खुद पर मलामत की और अब मैं कुछ और सोच रही थी। आखिर इस लड़की ने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि वो हिंदू है और इतना अरसा छुपा के क्यों रखा। मैंने इससे अब दो टोक बात करने की ठानी और इस फैसले पर अमल करते हुए इससे शाम को ही सब पूछ गूछ करने लग गई थी और इसका बैग इसे दिखाया जिसमें इसकी चीजें वाज़िया तौर पर नजर आ रही थी। मैंने जैसे इसका बैग इसी को दिखाया और सवाल पूछा तो इसका रंग फिक हो चुका था और यकदम वो पसीने से शराबोर हो चुकी थी। मैं इसकी घबराहट देख रही थी और बिला आखिर मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इसे बड़े प्यार और सुकून से सब पूछा और वो रोते हुए सब मुझे बताने लगी कि कैसे वो घर से निकली थी और इसके साथ क्या हादसा पेश आया था। मैं इसकी सब बातें सुनकर दुखी हो गई थी। मुझे इस छोटी सी लड़की पर बेतहाशा तरस आने लगा। वो किसी लड़के के प्यार के झांसे में आ गई थी और इसी की खातिर घर से निकल आई थी, लेकिन ऐन मौके पर इस लड़के ने दगा दे दिया और वो लड़की बेयारो मददगार घूम रही थी। तभी हमारा वहां से गुजर हुआ और वो हमें मिल गई और वैसे वो हमारे घर आ गई थी। इसने हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो मेरे पास आई थी और कहा था कि बस 2 वक्त की रोटी दे देना, मैं सारा काम कर लूंगी। देखने में तो वो मुझे पहले ही अच्छे घर की लड़की लगी थी। इसका पहनावा जो ऐसा था, हिंदू होना इसने इसलिए इस वक्त छुपाया कि इसे सर ढांपने को जगह चाहिए थी। अगर इसी वक्त वो सच बता देती तो इसे डर था हम इसे काम वाली मासी के तौर पर ना रखते। और अब ये हकीकत भी खुलकर सामने आ गई थी कि वो कुरान पाक को हाथ लगाने से क्यों हिचकिचाती थी और डरकर बेहोश हो जाती थी। इसका कहना था कि ये किताब पाक और मुकद्दस है, आप लोग वुजू के बगैर हाथ नहीं लगाते थे। तो मुझे ऐसे हाथ लगाते हुए डर और शर्म आती थी कि मैं ऐसे ही बिला वुजू के हाथ लगा रही हूँ और इसी डर और खौफ की वजह से जब हाथ लगाती तो न जाने क्या होता कि मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे अजीब लगता था कि मैं सच नहीं बता पाई थी और आप मुझ पर इतना यकीन करती थी। इसकी तमाम बातें सुनकर मुझे इस पर बेइंतहा प्यार आया और इसे अपने गले लगाया और इसे तसल्ली दी कि वो अब बेफिक्र हो जाए, कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा इतना बोलना था कि वो छोटी लड़की खिल उठी थी। खुशी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी और फिर मैंने इसे अपने घर में अलग एक कमरा दे दिया था ताकि वो आज़ादाना में रह सके और इसे कोई परेशानी ना हो। मैं तंग मिजाज की नहीं थी, खुले ज़र्फ की थी, खुले दिल की मालिक थी। बस कुछ गलत फहमियों की वजह से मेरा रवैया तब्दील हुआ था, जो कि एक कुदरती अमल था। अब वो भी घर के सब काम करती थी जैसे पहले करती थी। वो अब बहुत खुश थी मेरे घर और बार बार मेरी शुक्रगुजार होती थी। मैं अब खाना खुद बनाती थी और बर्तन भी खुद धोती थी। अब हर परेशानी से मैं आज़ाद थी। अब वो काम वाली मासी मेरे घर का हिस्सा थी, एक फर्द थी और मैं अपनी सोच पर और अपने किए पर सख्त शर्मिंदा थी। मुझे दुख था कि ये सच्चाई पहले जान जाती तो मुझे इतना परेशान ना होना पड़ता और सब ठीक हो जाता जैसे अब हो गया था। मैंने बहुत गलत किया था। शौहर पर शक करके अपने किए पर बहुत नदामत महसूस कर रही थी। वो तो बाद में पता चला कि मेरा शौहर इसे छोटी बहन मानता था और मैं बिला वजह शक में मुब्तला हो गई थी। मैं अपनी ही नज़रों में गिर गई थी कि मैं कितना फजूल और घटिया सोच रखती थी। शुक्र था कि इनको मेरी सोच का पता नहीं चल सका। अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी थी। बेशक वो जो भी करता है बेहतर करता है। हमारे हक में जो बेहतर होता है वही सब करता है और हम इंसान न समझ ही रहते हैं। लड़की का घर से भाग जाना कोई अच्छा फेल नहीं था और ना लड़कियों को किसी भी शख्स पर इतना भरोसा करना चाहिए कि अपना घर बार इस कम ज़र्फ के लिए छोड़ा जाए। लड़की की इज्जत बहुत ही नाजुक होती है, बल्कि आप गिने की तरह जो ज़रा सी ठेस पर बिखर जाती है। इसलिए लड़कियों को अकल से काम लेना चाहिए, समझ बूझ रखनी चाहिए, हर किसी पर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। वो मेरे शौहर से हंस बोल इसलिए लेती थी कि ये सब इनके मजहब में नॉर्मल समझा जाता था। नसीब सिर्फ ऊपर वाला ही बनाता है और इसी ने बेहतरीन ही हमारे लिए रखा हुआ होता है। लेकिन हम इंसान बहुत ही बेसब्रे होते हैं। हम ज़्यादा चाहते हैं और वक्त से पहले चाहते हैं, हालांकि हर काम के लिए वक्त मुकर्रर होता है। शुक्र था कि वो लड़की हमें मिल गई। अगर किसी और के हाथ लग जाती तो बहुत ही बुरा हो जाता। इस छोटी सी लड़की के साथ अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम था। मुझे अल्लाह ने किसी के लिए वसीला बना के भेजा था और फिर वो मेरे घर आ गई
اور پھر کچھ ہی عرصے بعد میں نے اس کی شادی ہندو ہی لڑکے سے کروا دی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اب راضی ہو گئے تھے، وہ بھی میرا احسان مانتے تھے، لیکن میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ سب اوپر والے نے ہی کیا تھا۔ میں تو اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی کہ میں کتنا برا سوچتی تھی۔ صحیح کہتے ہیں انسان کو اتنا جلد باز نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر برداشت رکھنی چاہیے تاکہ صحیح وقت آنے پر آپ کو کسی کی آگے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ شک کی پٹی جب آنکھوں پر پڑ جائے تو سب کچھ ہی الٹ دکھائی دیتا ہے، اور انسان شک کے جھانسے میں بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور جو مجھ سے بھی سرزد ہوئی تھی، لیکن شکر تھا میں جلد ہی سنبھل گئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی طرز کی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور یہ حق میں نے اس لڑکی کو الگ کمرہ دے کر ادا کیا تھا، کیونکہ مجھے یہ بہتر لگا تھا اور مناسب بھی۔ اب وہ معصوم سی لڑکی اپنے گھر بہت خوش تھی، کیونکہ میری بات مان کر وہ بہترین زندگی گزار رہی تھی اور میری بہت عزت کرتی تھی اور اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی۔ میں اس کے اتنے خلوص پر بار بار شرمندہ ہو جاتی تھی۔ انسانیت کا رشتہ ہی سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ انسان میں انسانیت نہیں تو وہ کسی کام کا نہیں، بلکہ ایک دم بیکار انسان ہے۔ اب وہ اپنے گھر خوش ہے اور میں اپنے گھر خوش ہوں اور مطمئن زندگی بسر کر رہی ہوں۔ کیا میں نے اپنے شوہر اور اس لڑکی پر شک کر کے صحیح کیا؟ جب مجھے اس لڑکی کی سچائی کا پتہ چلا تھا، کیا مجھے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دینا چاہیے تھا، یا میں نے جو کیا وہ صحیح کیا تھا؟